اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد آپ تمام کی خدمت پیش کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ مہینہ ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اسپریچول گارڈن کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ آپ کے پاس آ کر 10 منٹ کی گفتگو پیش کریں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ 20 رمضان المبارک تک جاری و ساری رہے گا۔ ان 20 دنوں کے لیے جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ پری میرج اور پوسٹ میرج پرابلمز اینڈ سولوشنز ہیں، یعنی شادی سے پہلے انتخاب ہمسر کے حوالے سے کیا مشکلات پیش آتی ہیں، اور پھر شادی کے بعد جو مشکلات ہیں انشاءاللہ اس کا حل پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دیکھیں، سورہ نور کی آیت نمبر 32 کے اندر یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ یہ خود حکم پروردگار ہے کہ نکاح کرواؤ۔ نکاح کرنے کا لفظ نہیں آیا، نکاح کرواؤ۔ نکاح کرواؤ، کس کا نکاح کرواؤ؟ کہ جو سنگلز ہیں اور جو ان میرڈ ہیں ان افراد کا نکاح کرواؤ جو جوانی کی عمر تک پہنچ چکے ہیں، چاہے وہ آزاد ہوں چاہے وہ غلام اور کنیز ہوں، اگر وہ شادی کی عمر تک پہنچ چکے ہیں تو اس ایج کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا نکاح کروایا جائے۔ اور دیکھیں، ہم سے بہتر ہمارا خالق جانتا ہے۔ خالق انسان کا حکم انسانوں کے لیے ہے کہ دیکھو اس ایج کے اندر تمہیں نکاح کر لینا چاہیے یا نکاح کروانا چاہیے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک طرف سے جوان بھی آہستہ آہستہ اس چیز سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ پہلے ہم اسٹیبل ہو جائیں، پہلے ہم پڑھ لکھ لیں، پہلے ہم مال دولت کما لیں اور اس کے بعد پھر ہم شادی کی طرف آگے بڑھیں۔ اور اسی طریقے سے والدین بھی یہ سوچتے ہیں، اور اگر کبھی اولاد یہ کہتی بھی ہے کہ پلیز ہماری جو ہے وہ شادی کے لیے کوئی اسباب پیدا کریں، تو سامنے جواب یہ ملتا ہے کہ کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ ابھی تمہاری عمر کیا ہے؟ تم نے کمایا کیا ہے کہ جس کے بعد تم یہ والی بات کر رہے ہو؟ جب تم بڑے انسان بن جاؤ تب یہ بات تم کہنا۔ تو ناظرین کرام، بڑا انسان تو وہ ہو چکا ہے، اسی لیے تو اس نے آ کر یہ ریکویسٹ کی ہے اور یہ شکایت پیش کی ہے۔ اور محسوس کیجئے گا اس بات کو کہ اگر جوان اس ایج میں آ کر یہ بات نہیں کرتا ہے تب ایب نارمل شمار ہوگا۔ جس طرح سے بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور وہ نہیں روتا تو اس بچے کو کہا جاتا ہے کہ اسے رلانے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ نارمل اور نیچرل بچہ بنے۔ اسی طریقے سے اگر جوان جو ہے وہ شادی کی عمر تک پہنچ چکا ہے لیکن وہ یہ فیلنگز محسوس نہیں کر رہا، تب ایب نارمل شمار کیا جائے گا، اور اگر وہ یہ فیلنگز محسوس کر رہا ہے تو بالکل یہ نارمل ایج ہے اور بالکل یہ نارمل اس کی خواہشات ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہم بیان کرنا ضرور سمجھتے ہیں کہ آج ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں کہ کچھ ہارمونز ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس ایج کے اندر انسان کی باڈی کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر ان ہارمونز کو صحیح طریقے سے اس کی ضرورت کو پورا نہ کیا جائے تو ہڈیوں کے مسائل، انسان کے صلب کے مسائل، رحم کے مسائل، اسی طریقے سے مسلز کے مسائل یہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور بدن کے اندر بھی کمزوری آ جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ ذہنی طور پر بھی انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کی اور ان ضرورتوں کو پورا کرنا یہ ضروری ہے اور فطری عمل ہے۔ تو پروردگار عالم نے بھی اس فطری عمل کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور یہ بیان بھی کیا ہے کہ کس ایج کے اندر شادی کر لی جائے تو وہ مناسب ہے۔ روایات کے اندر آیا ہے کہ سب سے بہترین عمر شادی کے لیے 18 سال سے لے کر 22 سال تک کی ہے۔ جی ہاں، 18 ایئرز سے لے کر 22 ایئرز کی جو ایج ہے وہ بہترین ایج ہے شادی کرنے کی۔ البتہ یہ کوئی واجب قرار نہیں دیا گیا ہے کہ 18 سال ہوتے ہی شادی کروا دی جائے، 18 سال سے پہلے نہیں ہو سکتی یا 22 سال کے بعد نہیں ہو سکتی، لیکن ایک بہترین عمر کی جو عام انسانوں کے لیے ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ ورنہ ممکن ہے کہ جغرافیائی لحاظ سے یا خاندانی لحاظ سے کبھی کبھار ہارمونز بہت جلدی پیدا ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھار ان ہارمونز کو پیدا ہونے میں دیر لگتی ہے۔ تو جب انسان اس ضرورت کو محسوس کرے تو اس کے لیے جیسے ہی آئیڈیل ایج آ جائے فوراً سے شادی کر دینی چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بڑی خوبصورت مثال بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شادی کی مثال پھل کی طرح ہے کہ جو درخت پر لگتا ہے۔ اگر پھل پکنے سے پہلے توڑ دیا جائے اور کھا لیا جائے تب بھی وہ بد مزہ معلوم ہوتا ہے، اور اگر اسے پکنے رہنے دیا جائے یہاں تک کہ وہ سڑ جائے، اس کے بعد اگر اس کو چکھا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مزہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ شادی کی مثال بھی پھل کی طرح ہے۔ اگر شادی کی عمر سے آنے سے پہلے شادی کر دی جائے اور بہت کم سنی میں کم عمری کے اندر شادی کروا دی جائے، جس طرح سے بسا اوقات تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر دیکھنے کے اندر آتا ہے، تو یہ بھی نامناسب ہے۔ یہ بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے اب اس کی عمر نہیں آئی ہے اور وہ کام کروا دیا گیا ہے تو بد مزہ ہو جائے گی اس کے لیے زندگی۔
اور اگر شادی کی عمر آ گئی ہے اور انسان ان فکروں کے اندر ہے کہ پہلے میں اسٹیبل ہو جاؤں گا، پہلے میں اسٹڈیز کر لوں گا، پہلے میں اپنا مکان الگ کر لوں گا اور اس کے بعد پھر میں شادی کی طرف آؤں گا، اور ساتھ ساتھ زندگی گزرتے جا رہی ہے، عمر ختم ہوتے جا رہی ہے، تو پھر شادی اگر کی بھی جائے گی تو وہ لذت محسوس نہیں ہوگی، اور وہ جو مواقع ملنے چاہیے تو اس موقع کے اوپر وہ نہیں ملیں گے، تو جسمانی طور پر بھی انسان کمزوری کا شکار ہوگا اور ذہنی اور فکری اعتبار سے بھی کمزوری کا شکار ہوگا، بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ روحانی اور معنوی اعتبار سے بھی انسان پیچھے رہ جائے گا۔ کیوں؟ اس کے لیے ایک روایت ہے جو ہمیں سپورٹ کر رہی ہے، اور ظاہراً حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہی شاہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعتی نماز جو شادی شدہ شخص پڑھتا ہے وہ ان 70 رکعتی نماز سے افضل ہے کہ جو کوارے افراد پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی چیز ایسی ہے کہ جو شادی شدہ افراد کو روک رہی ہے برائیوں سے، گناہوں سے روک رہی ہے، کہ جو شاید شادی کی عمر پر آنے کے باوجود بھی شادی نہ کرنے والے افراد کو نہیں روک پا رہی، اور وہ 70 اگر نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ان کی نمازوں پر بھاری ہے اس شادی شدہ فرد کی 2 رکعتی نماز۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بات بیان کرنا ضرور سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے ہی وقت آ جائے فوراً سے انسان کو اس کی طرف قدم اٹھا لینا چاہیے۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مولا متقیان سے شاہ فرماتے ہیں کہ یا علی ثلاث خصال لا تؤخرہن، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ آ جائیں تو فوراً سے انسان انجام دے، اس میں تاخیر نہ کرے۔ دیکھیں ویسے بھی شادی کہا جاتا ہے کہ کار خیر ہے، اور بالکل ٹھیک کہا جاتا ہے کہ ایک نیک عمل ہے، تو نیکیوں کے کام میں تو ویسے بھی انسان کو پہل کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی آیت موجود ہے کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، کہ جلدی کرو مغفرت حاصل کرنے میں بھی اور جنت حاصل کرنے میں بھی۔ تو شادی گویا جنت کی طرح ہے اگر وہ صحیح عمر کے اندر انسان انجام دے دے۔ تو قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ نیکی کے کاموں میں جلدی کیا کرو، اور ساتھ ساتھ نبی اکرم بھی شاہ فرماتے ہیں کہ 3 کام ایسے ہیں کہ جس کے اندر بطور خاص انسان جلدی کرے۔ الصلاۃ اذا اتت، نماز کا وقت جیسے ہی آ جائے فوراً انسان نماز پڑھنے کی طرف چلا جائے۔ اول وقت کی نماز بہت بہتر ہے آخر وقت کی نماز سے۔ نماز وہ بھی ہے کہ جو آخر وقت میں ہے، نماز وہ بھی ہے جو قضا ہو کر انجام دی جاتی ہے، لیکن وہ نماز کہاں کہ جو اول وقت میں فضیلت کے وقت میں انجام دی جائے، اور وہ نماز کی جو قضا کر کے پڑھی جائے۔ تو اس لیے یہ چیز ایسی ہے کہ جیسے اس کا وقت آ جائے فوراً سے انجام دی جائے۔ دوسری چیز والجنازۃ اذا حضرت، اور اگر کوئی جنازہ آتا ہے، کوئی میت آتی ہے، تو فوراً سے اس کے اوپر حاضر ہو کر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ اور تیسری چیز والایم اذا وجدت کفا، اور وہی کوار افراد۔ دیکھیں ایم کا لفظ اسی آیت سے ہے کہ وہ انکحوا الایام، ایام اور ایم یہ مفرد اور جمع ہے۔ فرماتے ہیں والایم، وہ جو کوار افراد ہے، اذا وجدت کفوا، جب وہ کف اور ہمسر پالیں اور ہم سطح اور ہم پلہ کے افراد پالیں تو فوراً سے انہیں چاہیے کہ وہ شادی کر لیں۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ بھی بتائیے کہ کف کیسے پیدا ہوگا، کیسے پتہ چلے گا کہ کف آ گیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ اس کے لیے کوئی نہ گرین لائٹ جلتی ہے، نہ 100% کا کوئی سگنل ملتا ہے، نہ یہ آتا ہے کہ اب یہ فلی چارج ہو گیا ہے اور یہ فل جو ہے وہ آپ کے کف آ گئے ہیں اس لیے فوراً سے شادی کر دی جائے۔ بہرحال ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہے، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے۔ ہماری شاید گفتگو سننے کے بعد بہت سارے لوگ یہ سمجھیں گے کہ کاش ہم اس طرح سے شادی کرتے، کاش ہم یہ والی شرائط دیکھتے۔ تو بہت سارے افراد مجھے مطمئن ہے کہ جو ہماری گفتگو سنیں گے وہ افراد ہوں گے جن کی ازدواجی زندگی پرفیکٹ ہے، الحمدللہ ان کی زندگی آئیڈیل ہے، کیونکہ دنیا کے اندر بہرحال کمی کجی رہ جاتی ہے، انشاءاللہ یہ کمی کجیاں جنت کے اندر پوری ہوں گی۔ تو جو شرائط بیان کی گئی ہے انشاءاللہ ہم اگلی آنے والی گفتگو کے اندر ان شرائط کو بھی ڈسکس کریں گے، لیکن مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہندوستان پاکستان کا معاشرہ ہے اس معاشرے کے اندر لڑکی اور لڑکی کی شرائط سے زیادہ اس کے ساس سسر کی اور اس کے گھر والوں کی شرائط کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے، جبکہ روایات کے اندر جب شرائط کا ذکر کیا گیا ہے تو شرائط میں لڑکا اور لڑکی کی شرائط کا بیان کیا گیا ہے کہ لڑکا ایسا ہو کہ جو دیندار ہو، جو متقی ہو، جو پاک دامن ہو، عفیف ہو، با اخلاق ہو، اور لڑکی بھی اسی طریقے سے جو ملنسار ہو، جو گھر والوں کے کام کرنے والی ہو، اور اصالت خانوادگی یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ خاندانی لوگ ہوں۔ لیکن بہرحال ہمارے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی اس کی ساس کیسی ہے، کیونکہ لڑکی میں جس گھر کے اندر بھیج رہی ہوں کہیں وہ ساس پریشان کرنے والی تو نہیں ہے، کہیں ان کا ماحول ایسا تو نہیں کہ جوائنٹ فیملی ہو۔ تو انشاءاللہ ہم اس پر بھی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام نے بہت زیادہ ریکمینڈ نہیں کیا ہے کہ جوائنٹ فیملی کے اندر اور ساس بہو کے ساتھ رہا جائے، چونکہ بہرحال وہ لڑکی بھی اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے
اور اس نے اپنے سب کچھ افراد کو چھوڑا ہے، اور جس شخص کے پاس آئی ہے وہاں پر اگر وہ 5 افراد کی خدمت کرے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے ایک بہت بڑا برڈن کا کام ہے، اور لڑکی پھر صنف نازک بھی ہے، کم عمر بھی عام طور پر لڑکی ہوتی ہے، تو اس کے لیے ایک بڑی مشکل کا سبب بن جاتا ہے کہ اگر اس عمر کے اندر وہ شادی کے لیے پہنچتی ہے۔ اس لیے یہ ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس چیز کے اوپر بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ لڑکے اور لڑکیوں کو وہ بہترین ماحول فراہم کیا جائے کہ جس کے بعد وہ آپس میں ایک روحانی اور ایک معنوی زندگی کا سفر شروع کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔